خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، ہمیں ایک آدھ اور دعا آپ سے درخواست ہے کہ بتائیے نبی کریم کی وہ رات والی دعا اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے کہ اس کے کیا الفاظ ہیں، جی، اس کے دعائیں ہیں۔ ابتدائی الفاظ یہ ہے کہ اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنے چہرے کا رخ تیری جانب کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پیٹھ کو سہارا دے دیا تجھ سے، رہبتاً و رغبتاً الیک، اور میں تیری طرف رغبت اور خوف کے ساتھ مائل ہوں، سبحان اللہ، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ تو نجات کوئی شخص پا سکتا ہے اور نہ ہی بھاگ سکتا ہے سوائے تیری جانب۔ یعنی یہ دعا ظاہر ہے انسان جب اس کے مکمل الفاظ کے ساتھ رات کو سوتا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اس کائنات میں وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ اگر میں نے تعلق جوڑ لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو گیا۔ مجھے تو آج سمجھ آئیے جی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، جتنے غیر ادبی انداز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو آپ نے سنائی ہیں، بالکل کیا خوبصورت مہر آپ سوچیں نا کہ کیا آدمی رات حسن ہے جی، کو وہ جو آتا ہے نا دین میں کئی مرتبہ کہ بھئی یہ جو موت کی طرح ہی کی ہے نیند کی کیفیت، تو جب ہم مرنے کے قریب ہیں تو یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ تصور کیجئے نا کوئی انسان کا ایمان کس درجے میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر رہا ہے۔ لیکن قاسمی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، چاہے وہ مدرسوں کا ہو چاہے اسکولوں یونیورسٹیوں کا ہو، آپ بہت عرصہ خود بھی تدریس فرماتے رہے ہیں، یہ جو ہم وہاں ادب پڑھاتے ہیں اور زبان پڑھاتے ہیں، اس سے کیا یہ ذوق پیدا ہو سکتا ہے؟ بڑا آپ نے، میں خوش ہوں آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ یعنی اس قدر میں امبیرسڈ فیل کرتا رہا ہوں جب میں پڑھایا کرتا تھا جی، میں یعنی ہم فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بالکل معصوم بچے 10ویں جماعت پاس کر کے جو آئے ہیں، ان کو جو ہم لٹریچر پڑھاتے تھے نا جی، وہ ان کو پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہماری جو شاعری ہم انہیں پڑھاتے تھے وہ طوائفوں کے حوالے سے ہوتی تھی یا امرت پرستی کے حوالے سے، کیونکہ اس دور میں جو غزلیں شامل تھیں وہ انہی موضوعات پہ تھیں زیادہ تر، تو پھر بڑا بچ بچا کے پڑھانا پڑتا تھا۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے جی کہ ایف اے میں جو اردو پڑھائی جائے وہ صرف ہو جس سے ان کو اردو زبان لکھنی اور پڑھنی آئے، لٹریچر ان کو پڑھائیں جو خاص طور پہ جو یہ سبجیکٹ لیتے ہیں، اسپیشلائز جنہوں نے کرنا ہے، ورنہ ان کو صرف زبان اور جو شاعری کی طرف جو راغب کرنا ہے، مولانا حالی کی اس میں دیں غزلیں، اقبال کی جو آسان غزلیں ہیں وہ دیں، اسی طرح اور دوسرے بہت سارے شعراء ہیں جو ہم نے نصاب میں شامل کی ہوئی ہیں، وہ تو ان بچوں کو پڑھانے والی ہے ہی نہیں بالکل۔ تو یہ تو اس سے ذوق وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، ذوق پیدا ہوگا مگر اسی قسم کا ہوگا جو یعنی وہ مناسب غزلوں میں موجود ہے ذوق۔ اچھا، اور اس کا یہ بھی نقصان ہے کہ وہ بچوں کے لیے اتنا بھاری ہو جاتا ہے، بھاری بہت زیادہ، کہ خاص طور پہ جو انگریزی اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ تو ان کے لیے بہت بھاری پتھر ہے۔ سر یہ حال تھا وہاں کے، انہوں نے ادب ان کے اندر کیا پیدا ہونا ہے، ان کو نہ ادب پیدا ہوتا ہے اور نہ ان کو اردو زبان آتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے انہیں کہا جی کہ یہ محاوروں میں استعمال کریں، پر تولنا مثلا، ایک نے لکھا تھا جی کہ ہمیں وزن ہمیشہ مشین پر تولنا چاہیے، تو اس طرح کے وہاں لطیفے وہ ایک بار کہیں ہم نے سنا نا کہ جو مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں ان کو کچھ بچوں نے گھیر لیا اور یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم میں سے بہت لوگ فیل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے مضامین ہمارے نصاب میں شامل کر دیے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو زبان سے ناواقفیت ہے خالد صاحب، یہ مجھے لگتا ہے کہ جو اب اس زمانے کے تراجم ہیں جو اردو میں ہیں یا انگریزی میں ہیں، چونکہ زبان ہم بہت اچھی نہیں جانتے، آپ چونکہ خود بھی تدریس کا کام کرتے ہیں، آپ نے قرآن مجید بھی پڑھایا ہے، اچھی یونیورسٹیوں میں آپ نے عربی کے بھی مضامین پڑھائے، کیا قرآن مجید کی جو موجودہ ہمارے پاس ٹرانسلیشنز ہیں اس سے وہ چیز جیسے آپ جیسے شخص نے حاصل کی ہے ہمارا عام آدمی حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جی۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ انسان بس ترجمہ پڑھتا ہے اور عام طور پر اس کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ یا تو اس میں کچھ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں یا کچھ احکام ہیں۔ وہ جو اللہ کے کلام کی تاثیر ہے جو انسان کو اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، اللہ کی طرف مائل کرتی ہے، اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ احساس پیدا کرتی ہے کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والا کلام ہے، وہ ان ترجموں سے بالعموم حاصل نہیں ہوتا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہی نہیں بلکہ آپ قرآن کے بہت سے احکام بھی نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے تو قرآن کو جب اس پہلو سے دیکھا تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں
کہ آپ ذہن کو کھول کر انٹیلیجنٹلی ایک ادبی ذوق رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھیں. قاسمی صاحب قرآن مجید میں وراثت کے مضمون پر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ جس طرح سے بات بیان کرتے ہیں اس میں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ آنکھیں کھول کے ذہن کھول کر کے پڑھیں, ورنہ آپ بات ہی نہیں سمجھ سکیں گے. ایک جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے, اس کے اولاد بھی ہو اور والدین بھی ہوں, تو دونوں کو 1/6 ملے گا والدین کو. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا. یہ بتایا ہی نہیں کہ باپ کو کیا ملے گا. اور میں نے دیکھا ہے عام طور پہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ توقع کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب اولاد نہیں ہے تو پھر باپ کو 2/3 ملے گا اور ماں کو 1/3 ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان ہی نہیں فرمایا, اور بیان نہ فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے طور پر بالکل واضح کر دیا کہ 2/3 باپ کا بالکل واضح ہے, لکھے بغیر واضح. سو یہ جو حذف ہے نا, کسی چیز کو بیان نہ کرنا, شاعری میں بھی یہی چیز ہوتی ہے, یہ جو اس کا اعجاز ہے, خوبصورت مثالیں قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی. اور یہ ضروری ہے کہ اس پہلو سے کہ ہم اس جانب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک ادبی شاہپارہ ہے, لیکن اس کے لیے جو ضروری صلاحیت چاہیے وہ ہم نے بہم نہیں پہنچائی اپنی اگلی نسل کو. قاسمی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ ادب اس طرح نہیں پڑھانا چاہیے, تو پھر کیا زبان کی کمپریہنشن بہتر کریں, اس کی طرف توجہ کریں, کیونکہ یہ تو زمانہ ایسا ہے کہ بچے کو 10ویں 12ویں جماعت میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کمانا کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا, مجھے اس سے پہلے یہ بھی یاد آ گیا کہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ ادب کے بہت بڑے نقاد تھے. جی بالکل. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں دور جاہلیت کے شعراء کے, وہ کمال کے, یعنی ان کی رائے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے زمانے کی یہ بڑی جرت کی بات ہے نا کہ جس آپ نے کہا کہ وہ شاعری اس درجے کی پھر ہو نہیں سکتی تھی آگے, لیکن انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھو بھائی عورتوں کے نام نہ لیا کرو, ایک اصلاح کی. اور یہ کتنے ایک ذہین اور دانشمند انسان کا کہ وہ ایک فلو جو ہے تمہارا کلچر کا وہ جاری رہے, ایک ذرا اخلاقی اس میں ایک چیز شامل کر دی. باقی جو آپ نے فرمایا ابھی, اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بچوں کو لٹریچر نہ پڑھائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں لٹریچر وہ پڑھائیں ان کی ذہنی استعداد اور ان کی بلوغت کے حوالے سے پڑھائیں ان کو. مثلا یہ کہ فرسٹ ایئر میں مولانا حالی کا بہت عمدہ کلام موجود ہے, اقبال کا ایسا کلام موجود ہے, اسی طرح باقی شعراء بھی جو ہیں, یہ نہیں کہ خدا نخواستہ باقی سارے شعراء کا کلام کوئی دریا برد کرنے والا نہیں ہے, ان کے ہاں بھی بڑی عمدہ چیزیں موجود ہیں. تو نصاب پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ ان کو لٹریچر پڑھائیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کو زبان کی جو ہے نا جی ایک صحیح اردو بولنی اور پڑھنی, یہ بھی ان کو آنی چاہیے. اچھا, لیکن یہ جو ہمارا موضوعات کا میدان الگ ہے, لیکن جو ہماری اس کا جو لباس ہے موضوعات کا, وہ تو وہی ہے نا کہ ہر چند مشاہدہ حقی گفتگو بنتی نہیں ہے, بادہ و ساغر کہے بغیر. وہ انہی میں ادا ہوتا ہے معاملہ, چاہے وہ عشق کا معاملہ ہو, یا چاہے وصال کا معاملہ ہو, چاہے دوری کا معاملہ ہو. یہ سارے مضامین اصل میں وہ الفاظ اور ڈکشن جو ہے ہمارا وہ وہی کچھ ہے. اور اقبال جیسا شخص بھی جو بات کرتا ہے فکری شاعری کی اور اس میں پیغام بھی کو دینا چاہتا ہے, اس کا بھی کم و بیش گوشت نے اپنا ڈکشن بھی تخلیق کیا. اس بارے میں آپ نہیں, تو وہ تو یعنی جب آدمی استاد پڑھاتا ہے تو وہ تو پھر وضاحت کرے گا نا کہ یہ جو عشق کی یہاں جو بات ہے اس سے کیا مراد ہے. مثلا اقبال جب عشق کی بات کرتا ہے تو اس کا مقصد تو اس کا جو بالکل جو سامنے والی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ جو جد و جہد کرتے ہیں اس کا نام عشق ہے. پیشن کے مقابلے وہ اس حوالے سے ہے جی عشق کو. اور پھر عشق کی اس نے پھر بہت ساری آگے کی ہیں, عقل کو لے کے آیا اور اس کو عقل کے مقابلے میں کیا جی وہ دوسرا جو جنوں کو لے کے آئے, اور پھر ساتھ یہ بھی کہا اقبال نے کہ ہر دو بمنزل رواں, ہر دو امیر کارواں, عقل بہیلا می برد, عشق برد کشا کشاں. اب دیکھیں نا یہاں اگر عشق کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا خالد صاحب, کیا آپ ضرور سمجھتے ہیں اس بات کی کہ مختلف جو سکولز ہیں مذہبی انٹرپریٹیشن کے, اور اس کے علاوہ جو ان میں ڈائمنشنز ہیں مختلف, کوئی اصلاحی کام کر رہے ہیں, کوئی تحقیقی کام کر رہے ہیں, کوئی سیاست کے میدان میں ہیں, ان میں ایک بڑی شدید کمی ہے آپس کے رابطے کی؟ ڈاکٹر صاحب, پچھلے 5-6 برس سے ان ٹیلی ویژن چینلز کی وجہ سے مجھے موقع ملا کہ بہت سے مذہبی پروگراموں میں علماء دین کے ساتھ ملاقات اور گفتگویں ہوئی, اور میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے درمیان اختلافات بہت کم ہیں.
اتفاقات کی ایک دنیا ہے، اختلافات چند ہیں، لیکن نہ جانے کیوں جب ہم الگ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دنیا اور ہے اور ہماری دنیا اور ہے، کرگس کا جہاں اور. بالکل. تو یہ بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی کہ اصل میں وہ ہمارے مدارس، ہمارے مسالک، ہماری فقہیں، ہمارے فرقے الگ الگ ہو گئے اور ڈائیلاگ کی فضا بالکل ختم ہو گئی. اس کے بعد شیطان کو موقع مل جاتا ہے دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں پیدا کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک اور بات بھی ہے، جب آپ قاسمی صاحب بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اور آپ جذبات کو ذرا پیچھے رکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا اختلاف ڈسکس ہو سکتا ہے. جی بالکل. اور جب آپ گفتگو نہیں کرتے تو چھوٹے سے چھوٹے اختلاف کو آپ اتنا مشتعل کر سکتے ہیں، اس سے آگ لگا سکتے ہیں کہ دشمنیاں جانیں آپ لے لیں گے اور معلوم ہوگا کہ بات بیچ میں کچھ بھی نہیں تھی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت وائٹل ہے، یعنی علماء کا آپس میں ملنا، مجالس کا انعقاد ہونا اور یعنی گفتگو ہونا، اختلافات کو ڈسکس کرنا، بڑے سے بڑے اختلاف کو ڈسکس کرنا. کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ اس وقت جو ہمارے نظام ہائے تعلیم الگ الگ ہو گئے ہیں، ان کے روح سے پھر الگ الگ رویں نکلتی ہیں لوگوں کی. معلوم ہوتا ہے کہ دینی مدارس سے ایک فوج نکل رہی ہے، مجھے تو کسی نے جدید تعلیم گاہوں سے ایک دوسری طرح کے لوگ نکل رہے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد خواتین و حضرات ہم حاضر ہوتے ہیں.